بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسین الیاس۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں جو اہل علم، علماء مذہب پر، دین پر، اسلام پر غور کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کی ایک فکر، ایک تعبیر وجود میں آتی ہے۔ غامدی صاحب نے بھی دین پر کم و بیش ربع صدی فکر و تحقیق کی۔ اس کے نتیجے میں ان کی ایک مذہبی فکر، ان کی ایک تعبیر ڈیولپ ہوئی، جس کو انہوں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے۔ غامدی صاحب کے افکار و نظریات پہ دنیا بھر میں تنقیدات بھی ہوتی ہیں، لوگ اس کی توضیح بھی طلب کرتے ہیں۔ اس چیز کے پیش نظر ایک بہت مفصل سیریز غامدی صاحب نے کی، جو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، دنیا بھر میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ 23 اعتراضات سیریز اس کا نام ہے۔ اس کے اندر جو نظریات، افکار غامدی صاحب نے پیش کی ہیں، اس میں اس پیشکش کے پس منظر میں ان کا علمی فکری سفر کیا ہے، لوگوں کے اعتراض کیا ہیں، پوری امت کے اہل علم کیا وہ مسئلہ کیسے زیر بحث ہے، ہماری ماضی کی روایت ہو، ہماری تاریخ ہو، وہ اس کو کیسے دیکھتی ہے اور ان کی بناء استدلال کیا ہے۔ جب غامدی صاحب یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں سننے والوں کے ذہن میں پھر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، کچھ اعتراضات، کچھ توضیحات، کچھ ایسے ترددات اور اضطرابات جس پہ مزید وہ وضاحت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے اور آنے والی قسطوں میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو، ان ضمنی موضوعات کو ہم زیر بحث لے کر آئیں اور غامدی صاحب سے جواب طلب کریں۔ اسی سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہے سابق کما سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت۔ غام صاحب، ہم نے آپ سے کم و بیش کوئی 20-25 کے قریب قسطوں پر مشتمل سنت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ غام صاحب نے اپنا پورا مفصل نقطہ نظر 23 اعتراضات کی سیریز میں بیان کیا ہے۔ لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں، یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا اسوہ، پوری امت کی علمی تاریخ امام شافعی سے لے کے سرخسی تک وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہم سب جو کچھ آپ نے پیش کیا ہے اس کو سمجھنے میں مختلف لوگوں کو بعض ترددات ہوتے ہیں، تو میں ایک ایک کر کے سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ پہلا سوال ہے کہ ختنے کو آپ سنت مانتے ہیں۔ کہا یہ گیا کہ ختنے کو سنت ماننے کی دلیل قعدے کے اذکار سے زیادہ مضبوط کیسے ہو سکتی ہے؟ قعدہ نماز کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں، اس کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو غامدی صاحب ایک مستقل بذات سنت نہیں تسلیم کرتے کہ اس کے اندر کیا چیز پڑھی جانی ہے۔ ختنہ اور قعدے کے اذکار کا موازنہ کرتے ہوئے آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ ختنہ دین میں زیادہ اہم ہے؟ دوسری جانب کہ آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قعدے میں کوئی ذکر نہ کیا ہو، تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جاؤ تمہاری نماز پوری ہو گئی ہے، تو ختنے جیسی چیز کو آپ ایک سنت اور مستقل بذات دین کی ہدایت مانتے ہیں، جبکہ نماز اور عبادت جیسی اہم چیز اور اس کے اندر کیا پڑھنا ہے اس کو سنت کی فہرست میں نہیں شامل کرتے؟ یہ سوال چند در چند مغالطوں سے پیدا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کا طبی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ طبی معاملات کے لیے انسانی عقل کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ فراہم کیا ہوا ہے، چنانچہ ہم تحقیق کرتے ہیں، علاج دریافت کرتے ہیں۔ اس وقت اگر غور کر کے دیکھیں تو جراحی ایک معجز چیز بن چکی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت اور اسی کی نعمت ہے۔ دین کا موضوع تزکیہ و تطہیر ہے۔ قرآن مجید نے اس کو انہی لفظوں میں بیان کیا ہے۔ تزکیہ و تطہیر یعنی ہمارے بدن کی صفائی، بدن کی پاکیزگی، ہمارے خور و نوش کی پاکیزگی، ہمارے اخلاق کی پاکیزگی، یہ چیز دین میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ عبادات اسی پاکیزگی کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دین کی حقیقت اللہ کی بندگی ہے، لیکن اس کے پیش نظر ہدف کیا ہے؟ یعنی جب ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں گے تو اس سے کیا ہدف ہے جس کو حاصل کرنا مقصود ہے؟ وہ تزکیہ و تطہیر ہے۔ چنانچہ اس میں جو ہدایت بھی کی جاتی ہے وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے، اس میں کوئی طبی پہلو کبھی پیش نظر نہیں ہوتا۔ اچھا، چنانچہ ختنے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ بدن کی تطہیر کی چیزوں میں سے ہے۔ اچھا، یہ خود حضور نے واضح کر دیا ہے۔ میں نے جب سنت کی فہرست بنائی تو اس میں ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہ آپ زیر ناف کے بال مونڈ کے رکھیں گے، آپ ناخن کتروائیں گے، یہ سب چیزیں جن کے درمیان میں ختنہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت یہ چاہتی ہے کہ تم صفائی اور پاکیزگی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی ہم سے کچھ زیادہ تقاضے کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر
ہم وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم غسل کرنے کو لازم قرار دیتے ہیں، یہ سب تزکیہ و تطہیر ہے۔ تو اس میں بھی وہی چیز ملحوظ ہے تاکہ کوئی گندگی، کوئی غلاظت جمع نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختنے کی سنت جاری کر دی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے گویا اپنی اولاد میں اس کا احیاء کیا۔ اس سے پہلے بھی یقیناً رہی ہوگی، لیکن سیدنا ابراہیم کے بعد جب ایک مسلمان امت کو وجود پذیر کرنے کا معاملہ شروع ہوا تو خاص طور پر اہتمام سے اس کو جاری کیا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی طریقے سے جاری رکھا۔ چنانچہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کوئی طبی مسئلہ ہے، یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا جو مغالطہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب دین کو بیان کیا جاتا ہے تو سنت کا لفظ دو پہلوؤں سے زیر بحث آ جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تو قرآن میں بیان ہوا ہے، بعض احکام کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ بتایا جاتا ہے، ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ یہ سنت میں بیان ہوا ہے، جی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے یہ حکم ہمیں دیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ظہر کی اتنی رکعتیں ہوں گی، عصر کی اتنی ہوں گی، فجر کی اتنی ہوں گی، ان کے اوقات یہ ہوں گے، یہ کہاں سے ملا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ سنت سے ملا ہے، یعنی ساری کی ساری نماز سنت کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں جاری کی ہے۔ یہ جواب دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ایک اور جواب دیا جاتا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ جب آپ سے خود نماز کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے ہاں فقہا اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز میں اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی چیزیں سنت ہیں۔ اب وہاں سنت ایک بالکل مختلف مفہوم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ان کو بھی در حقیقت یہی مغالطہ ہوا ہے، یعنی وہ ادھر بھی سنت سن رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح وہاں سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے میں ختنے کے لیے اسی طرح استعمال کر رہا ہوں۔ یہ صورتحال نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ختنہ ہمیں سنت سے معلوم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماخذ کی حیثیت سے سنت زیر بحث ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور جب ہمارے ہاں فقہا کہتے ہیں، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز میں ایک ایسی چیز ہے جو رسالت مآب کیا کرتے تھے لیکن آپ نے اس کو فرض نہیں کیا، اس کو واجب نہیں ٹھہرایا۔ وہ یہاں فرض اور واجب کے مقابلے میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ کا طریقہ ہے ایک، یعنی رسول اللہ کا طریقہ تو ساری نماز آپ ہی نے سکھائی ہے، لیکن آپ نے ان میں سے کچھ چیزوں کو لازم کر دیا ہے، کچھ چیزیں احناف کی اصطلاح کے مطابق واجب ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں ایسی جن کو آپ نے اس درجے میں نہیں کیا۔ اس درجے میں نہیں کیا تو آپ کہیں گے یہ سنت ہے۔ اچھا، یعنی حضور نے کسی وقت کہہ دیا یا آپ نے اس چیز کے بارے میں لوگوں کو اختیار دے دیا یا ترغیب دلا دی تو یہ سنت کے دائرے میں آ جائیں گی۔ پوچھے آپ ان سے تو کہیں گے نماز کے فرائض یہ 4 ہیں یا واجبات اتنے ہیں، یہ بیان کریں گے نا، حالانکہ ساری نماز سنت سے منتقل ہوئی ہے۔ تو اس سے ایک عام آدمی کو بہت مغالطہ ہوتا ہے۔ اس مغالطے کو میں نے اپنے ڈسکورس میں رفع کیا ہے اور میں نے یہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ جب ہم دین کے ماخذ کے لحاظ سے سنت کا لفظ استعمال کریں تو اس کو وہیں تک رہنا چاہیے۔ یعنی قرآن مجید میں ایک حکم بیان ہوا ہے، وہ کون سے احکام ہیں جن کی ابتدا قرآن کر رہا ہے۔ قرآن آیا اور اس نے پہلی بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے مخاطبین کے لیے ایک حکم دیا، یعنی وہ اس سے پہلے ابراہیمی دین کی روایت میں نہیں تھا۔ اگر اس طرح کا کوئی حکم دیا ہے قرآن نے تو ہم اسے کہیں گے یہ قرآن کا حکم ہے۔ یا آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ ہمارے عام طور پر حجاب کے احکام یا مرد و زن کے اختلاط کے احکام کے بارے میں بھی لوگ اسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ قرآن نے بیان کیے ہیں، جب قرآن نے بیان کیے ہیں تو وہاں قرآن کا فہم زیر بحث ہوتا ہے، قرآن کی آیات زیر بحث ہوتی ہیں۔ قرآن نے بیان کیا کہ مطلب کیا ہے، یعنی پہلی مرتبہ قرآن نے بیان کیے۔ لیکن جب ہم سنت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایک طریقہ چلا آ رہا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی دین کی اس روایت کو جو عرب میں پہلے سے موجود تھی اصلاح کر کے اس میں اگر کوئی تجدید مقصود تھی تو تجدید کر کے اپنی امت میں جاری کر دیا۔ یہ بات پہلے الگ سے سمجھ لینی چاہیے کہ میرے ہاں جب سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے دین کے وہ احکام جو قرآن سے
ابتدان نہیں ملے. یعنی قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، ان کا حوالہ دیتا ہے، لیکن وہ ابتدان قرآن میں بیان نہیں ہوئے. وہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے ذریعے سے آگے منتقل ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کی جاری کردہ سنت یا سنت متواترہ، سنت ثابتہ، اس طرح کی اصطلاحات سے تعبیر کر لیا جاتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سنت کو دو الگ الگ مفاہیم میں بولنے کے نتیجے میں بہت مغالطہ ہوتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کو کیا کہا جائے. جی، یعنی وہ چیزیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک بہترین نمونے کی حیثیت سے کی، لیکن ان کو یہ حیثیت نہیں دی کہ وہ لوگوں کو پابند کر دیا جائے، وہ لازماً کرنی ہے، یا وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر کوئی عمل ادا نہیں ہوتا. تو خود حضور نے یہ جو فرق ملحوظ رکھا، اس میں پھر اس کو کیا کہا جائے، تو میں نے اس کے لیے تجویز کیا کہ اس کو اسوہ حسنہ کہا جائے. جو خود قرآن مجید نے کہا، وہ خود قرآن مجید نے ایک تعبیر اختیار کی ہے تاکہ یہ مغالطہ نہ ہو، یہ خلط مبس نہ ہو، یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ رہیں. تو مجھ سے جب آپ پوچھیں گے کہ فلاں حکم کہاں سے ملا ہے، تو میں کہوں گا قرآن سے ملا ہے، یا میں کہوں گا سنت سے ملا ہے. ٹھیک. تو یہاں سنت اس مفہوم میں نہیں ہے، یہ ماخذ کے مفہوم میں، سورس کے مفہوم میں، یعنی وہ کہاں سے آئی ہے، ہم تک کہاں سے پہنچی ہے، قرآن سے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی چیز کو جاری کرنے سے. تو اگر رسالت مآب نے اس کو پہلے جاری کر دیا ہے تو پھر وہ سنت کہلائے گی. اسی وجہ سے میں نے اپنی کتاب میں یہ بتایا ہے کہ سنت قرآن سے مقدم ہے. یعنی رسالت مآب نے جب نبوت کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ مجھے عطا کر دی گئی ہے، تو جو سنت پہلے سے جاری تھی یا طریقہ پہلے سے جاری، سنت کا مطلب ہے طریقہ، جو طریقہ پہلے سے دینی روایت کا جاری تھا اس پر آپ عمل پیرا ہو گئے. پھر قرآن نے آپ کو حکم دیا، یعنی تبع ملت ابراہیم حنیفہ، اب آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں گے. اسی طرح سارے انبیاء کا ذکر کر کے سورہ انعام میں یہ کہا فَبِہُدَاهُمْ اقتدِی، یعنی جو پیغمبروں کے دین کی روایت چلی آ رہی ہے اس کی پیروی کی جائے. تو یہاں سے سنت شروع ہو گئی. ٹھیک. اب کوئی نئی چیز اس میں داخل کرنی ہے وہ داخل ہو جائے گی، کسی چیز کی تجدید کرنی ہے تجدید ہو جائے گی، اصلاح کرنی ہے اصلاح ہو جائے گی. تو دین کے ایک ماخذ کی حیثیت سے میرے ہاں سنت کا لفظ بولا جاتا ہے. جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے وہ بہت سی ہیں. میں نے اپنی کتاب میں وہ ساری دعائیں نقل کی ہیں جو قادم میں رسول اللہ پڑھتے تھے، ان سب دعاؤں کے ترجمے کیے ہیں، بتایا ہے کہ وہ کتنی پاکیزہ دعائیں ہیں. وہ حضور کا عمل ہے. تو آپ نے اب نماز کو جب مرتب کر کے جاری کیا ہے تو اس میں کیا چیز کی ہے، اس میں کچھ چیزوں کو لازمی اعمال کی حیثیت سے جاری کر دیا ہے، کچھ چیزوں کو لازمی اذکار کی حیثیت سے جاری کر دیا ہے. وہ لازمی اعمال اور لازمی اذکار خود آپ ہی نے متعین کر دیے، اپنے عمل سے متعین کر دیے ہیں. وہ سب کے سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں آپ نے اپنے لیے پسند فرمائی ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کریں. یعنی میں نے ہی نہیں کہا، اس طرح کی چیزوں کا، مثلا قعدے میں دعائیں کریں. ظاہر ہے کہ قعدے میں دعائیں ہی کریں گے، قعدہ دعاؤں کے لیے ہی مقرر کیا گیا ہے. یعنی وہ جو عمل ہوتا ہے قعدے کا وہ کس لیے ہے، کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اب ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کر لی، تسبیح کر لی، ہم نے رکوع کر لیا، ہم نے سجود کر لیا، اب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہم دعا و مناجات کریں گے. تو دعا و مناجات کے لیے آپ نے لوگوں سے کہا جو دعا چاہے کر لو. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہدایت ہے، یہ میں نے نہیں کوئی داخل کرتی دین میں. آپ نے فرمایا جو دعا چاہے تو آپ قعدے میں کر سکتے ہو. تمہیں اللہ سے کیا مانگنا ہے، کیا مناجات کرنی ہے، کیا کہنا ہے، جو آپ چاہتے ہو کرو. اس میں ظاہر ہے کہ آپ بھی تو دعائیں کرتے تھے، تو آپ کی وہ دعاؤں کو جب پرانے ہمارے فقہا بیان کریں گے تو کہیں گے کہ اگر وہ دعا آپ نے کی ہے، پتہ چل گیا کہ آپ نے کسی وقت یہ دعا نماز میں کی ہے یا کسی کو کہا ہے کر لو، تو اس طرح کی چیزوں کو وہ کہیں گے یہ سنت سے معلوم ہوا. یہ سنت کا دوسرا مفہوم ہے. میں یہ کہوں گا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اچھا، یعنی یہ وہ بہترین نمونہ ہے. تو یہ بات ہے، اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب. جس وقت غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ختنہ
سنت کے ذریعے سے منتقل ہوئے تو سنت بطور سورس آف ریلیجن ماخذ دین زیر بحث ہوتا ہے، اور جب قادے کے اسکار کو اس سے نکالا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ قادے کے اسکار کا انکار کر دیا ہے، صرف اس کی پلیسمنٹ تبدیل ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایک ذکر مقرر کر کے مستقل بذات لوگوں میں جاری نہیں فرمایا بلکہ آپ کے اختیار پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اب ہمیں یہ معلوم کیسے ہوگا؟ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوگا۔ ہم سبھی جو تھوڑا سا میں نے خلاصہ کیا، کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی محل ہمیں معلوم ہے دعا کرنے کا۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں خود حضور فرما رہے ہیں جن جگہ پر یہ دعائیں نقل ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ اخبار احاد۔ لوگوں کو آپ نے کسی موقع پر کوئی دعا بتائی ہے یا کسی کے علم میں آ گئی ہے، اس نے بیان کر دیا ہے، اسی ذریعے سے آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو دعا چاہے کر سکتے ہو۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہو گئیں۔ اب ہم یہ متعین کریں گے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان کی حیثیت اسوہ حسنہ کی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں پرانی تعبیر میں یہاں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ یہ سنت کا دوسرا مفہوم ہے، اس سے خلط مبس پیدا ہوتا ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ چیز بڑے خلجان کا باعث بن جاتی ہے، تو اس لیے میں نے اپنے ڈسکورس میں اس کو بالکل الگ الگ کر دیا۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہے شیخ صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک طرح کیا خلط مبس یا ایک طرح کی مسکنسیپشن یا سوچنے سمجھنے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے جب آپ ایک اصطلاح کا ایک توسیعی اطلاق اس کو مفہوم کو وسیع کر کے کئی چیزوں کو اس میں شامل کرتے ہیں تو پھر وہ پرابلمیٹک بن جاتے ہیں۔ اسی کو سامنے رکھ کے ایک اگلا جو سوال ہے میں چاہتا ہوں اس کی بھی آپ وضاحت کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے نزدیک احادیث و سنت سے عقیدہ نہیں اخذ کیا جا سکتا، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو ابن عمر نے تقدیر پر ایمان کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ خیر و شر سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہے۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے جابر بن عبداللہ سے، خوارج نے ان سے کسی عقیدے کے بارے میں پوچھا، شفاعت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، انہوں نے بھی روایت بتائی۔ اب ہم سب یہ جو سوال ہے اس میں یہ کہا گیا ہے احادیث و سنت سے عقیدہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، اب یہاں پر بھی حدیث و سنت کو مترادف قرار دے دیا گیا۔ یہ جو روایت کے اندر بات بیان ہوئی ہے ظاہری بات ہے آپ بھی اس کی ایک پلیسمنٹ کریں گے بھائی اسوہ حسنہ ہے تو اصل دین کی ہی شرح و وضاحت کی گئی ہے، لیکن جیسے ہی احادیث و سنت انہوں نے کہا تو وہ گھپلہ ذہن کے اندر پیدا ہوا۔ یہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، یعنی پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں دین کے عقائد بیان ہوئے۔ قرآن مجید آیا ہی اس لیے، یعنی وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کیا چیزیں ماننی ہیں، وہ آخرت کی بنیادی کرتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ماننا کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ ٹھیک، دو ہی چیزیں ہیں جن کا مطالبہ کیا گیا، ایمان اور عمل صالح۔ تو ایمانیات کی فہرست اس نے پوری کی پوری بیان کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ جس وقت وہ یہ بات بیان کرے گا تو اس بات کے کچھ لوازم ہوں گے، کچھ تقاضے ہوں گے، ان کو قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک، تقدیر کے بارے میں کیا قرآن مجید نے کچھ بیان نہیں کیا؟ قرآن مجید میں 10 مقامات پر زیر بحث آیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میری قدرت کن کن پہلوؤں سے متعلق ہوتی ہے، میں کس طرح چیزوں کو متعین کرتا ہوں، وہ آگے کیسے ہدایت پاتی ہیں، یہ سب بیان ہوا ہے۔ اس کے کچھ مضمرات ہوتے ہیں جس کو بعض اوقات آپ کا مخاطب نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ہم کیا خدمت انجام دے رہے ہیں؟ یہی خدمت انجام دے رہے ہیں نا کہ دین کے عقائد کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا، تو اب جب ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ عقیدہ غامدی صاحب کے حیث ثابت ہوا ہے، یا یہ عقیدہ سید اول اللہ صاحب مودودی کے حیث ثابت ہوا ہے، یا یہ عقیدہ مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری کے حیث ثابت ہوا ہے؟ اب یہ نہیں کہیں گے نا، کیونکہ یہ تفہیم و تبیین ہے، وضاحت ہے اس کی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو اس طرح کی باتیں بیان ہوتی ہیں وہ ان عقائد کی وضاحت ہوتی ہے جو عقائد قرآن میں بیان ہو گئے ہیں۔ یہ جو دونوں مثالیں آپ نے دی ہیں دونوں قرآن مجید میں اصلاً موجود بیان ہو گئے ہیں، ثابت ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ ایمان رکھنا کہ وہ اس کائنات کا نظم چلا رہا ہے، قرآن مجید نے تو اس کو اس درجے میں بیان کیا کہ فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، اس کائنات کا سارا نظم اس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ماننا اس کی توحید پر ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو سمجھانا ہے، اس کو سمجھانے کے مختلف اسالیب اختیار کی جاتے ہیں، تو یہ تفہیم و تبیین ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید میں کسی بات کی وضاحت فرماتے ہیں
تو میں نے اس کے لیے تفہیم و تبیین کی اصطلاح متعارف کرائی ہے، یہ استعمال کرنی چاہیے۔ اور جب آپ قرآن مجید میں کسی چیز کی ہدایت کی گئی یا آپ نے سنت قائم کی اور خود آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے اسوہ حسنہ کی تعبیر، تو اس سے ہر چیز اپنی بالکل ٹھیک جگہ پر آ جاتی ہے اور عام آدمی کو اس میں کوئی مغالطہ لاحق نہیں ہوتا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب، آپ نے ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی تھی ان گفتگو میں بھی، اپنی کتاب میں بھی، سنت کے بارے میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے احاطے میں وہ اعمال ہیں جو عملی نوعیت کے ہوں۔ ہم نے یہ دیکھا، جس طرح پچھلی مثال میں بھی زیر بحث آیا، کہ ہمارے علماء سنت کے اس مفہوم میں نہ صرف یہ کہ عملی چیزیں بلکہ جو نظریاتی چیزیں ہیں، عقیدے ہیں، علم کی چیزیں، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جو خلط مبس ہو رہا ہے جس کو آپ نے بیان کیا تو ہو ہی رہا ہے، خود یہ اصطلاح اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اندر صرف عملی چیزیں آنی چاہیے، اور عملی چیزیں بھی وہ جو مستقل بذات ایک انڈیپینڈنٹ سورس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی ہیں۔ دونوں باتیں بالکل قطعی ہیں اور بادرہ تأمل سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ سنت کا لفظ موضوع ہونا چاہیے اس چیز کے لیے جس کے لیے ہم اس کو بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ میں نے صرف عنوان تبدیل کیا ہے، قادے کی وہ ساری دعائیں میں بھی اسی طرح کروں گا، جی ہاں، میں بھی اسی طرح سے لوگوں کو سکھاؤں گا، میں نے بھی اپنی کتاب میں اسی طرح نقل کی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعائیں ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان میں سے کسی کا انتخاب کر لیں۔ جی، اس وقت بھی جن صاحب نے یہ سوال کیا ان سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ وہ ساری دعائیں کرتے ہیں نماز میں، کوئی ایک ہی کرتے ہوں گے نا، وہ بھی کسی ایک کا انتخاب کریں گے، دو کا انتخاب کریں گے، ہر جگہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر لوگوں نے کیا کیا ہے، ایک ایسی دعا منتخب کی ہے جو قرآن میں ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ جو ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن میں ہے، یعنی ہمارا علم اس بات کو جانتا ہے کہ قادے کے معاملے میں یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ یہ دعاؤں کی جگہ ہے، اس بحال پر دعائیں کرنی چاہیے۔ تو عنوان ہم نے درست کر دیا، یہاں کوئی چیز نہ دین میں نکالی گئی ہے نہ ڈالی گئی ہے، عنوان درست کر دیا گیا ہے تاکہ اس میں یہ خلط مبس نہ ہو، کوئی خلجان میں مخاطبین مبتلا نہ ہو۔ دین میں دونوں کاموں کی ضرورت ہوتی ہے، دین کو ٹھیک طرح سے سمجھا جائے، اور اگر اس میں کوئی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے، چیزوں کی اصناف متعین کی گئی ہے، ان کو الگ الگ کیا گیا ہے، تو ان کا فرق و امتیاز قائم رہے۔ یہ میں نے ابھی مثال دے کے آپ کو بتایا نا کہ ایک آدمی جب عام آدمی سنتا ہے، جو آدمی اس فن سے واقف ہے، علم سے واقف ہے، دین کا عالم ہے، وہ فرق کر لے گا، لیکن عام آدمی سنتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ایک جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز سنت سے ثابت ہوتی ہے، اور دوسری جگہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز میں یہ فلاں فلاں فرائض ہیں اور سنت صرف یہ چیزیں، تو یہ اس صورت میں بالکل طے ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ چغام صاحب نے جو بات فرمائی ہے کہ حدیث و سنت کا یہ جو فرق ہے اصطلاح کے لحاظ سے، اپنے اطلاقات اور مصداقات کے لحاظ سے، یہ تقاضا کرتا ہے کہ چیزوں کو الگ الگ کیا جائے۔ یہی توجہ ہمارے عہد اور گزشتہ عہد کے بہت بڑے بڑے علماء دلا رہے ہیں، جیسے سید سلیمان ندوی کا ایک پورا مضمون ہے اسی کے اوپر کہ حدیث و سنت کو مترادف کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور متعدد علماء بھی اسی جانب توجہ دلاتے ہیں۔ چغام صاحب، ایک اور سوال جو اسی قادے کے اذکار سے متعلق ہے، ایک اور پہلو سے بھی سامنے آیا، یہ کہتے ہیں کہ دعا کو سنت کی فہرست سے نکالنے کی کیا وجہ؟ حدیث کے مطابق تو دعا مغز عبادت ہے اور بنیاد ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قادے میں دعا کی تاکید بھی کی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قادے میں دعا اور اذکار کو لازم کیا ہے اور کوئی عمل لازم ہوا تو اجوار تباتر سے منتقل ہوگا، تو آپ اس کو مستقل بذات سنت کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کیونکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے تلقین فرمائی کہ یہاں پر دعا کیا کرو۔ اس تلقین کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دعا مقرر کر کے یہ کہا ہے کہ تم اس کو کرو گے، ایسا نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا کیا جاتا تو پھر تو اس کی حیثیت نماز کے لازمی اذکار کی ہو جاتی۔ ٹھیک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی سورہ فاتحہ پڑھی، جب نماز پڑھائی اس کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھا، تو یہ لازمی اذکار کی حیثیت اختیار کر گئے۔ جب نماز پڑھائی اللہ اکبر کہا، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، یہ لازمی اذکار ہو گئے۔ اس میں آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اس میں کیا شک ہے کہ نماز اصل میں ہے ہی دعا، آپ دعا ہی سے ابتدا کرتے ہیں۔ وہ بہت بڑی دعا ہے جو آپ سورہ فاتحہ کی صورت میں کرتے ہیں، سب سے بڑی دعا لازم اذکار میں شامل اہدنا الصراط المستقیم، اس سے آپ نے اصل میں نماز کی ابتدا کر دی۔ اب آپ کو مانگنا ہے کچھ، یعنی جو دعا ہدایت کی دعا دین کی حیثیت سے لازم کر دی گئی وہ تو آپ نے کر لی۔ اب آپ کو روٹی مانگنی ہے، کھانا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی ہے، کرم نوازی کی درخواست کرنی ہے، یہ اب آپ کی احتیاجات ہیں۔ اس کے لیے قادے کو
خاص کر دیا گیا ہے کہ آپ دعائیں کر لیں آپ نے جتنی کرنی ہے. ہمارے یہاں تو لوگ وہاں نہیں کرتے, نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں, جبکہ وہ مقرر کیا گیا ہے. اس میں اب حضور نے پھر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یہ لازم نہیں کیا آپ نے وہاں. اگر آپ لازم کر دیتے تو پھر تو کسی کے لیے سر منہ انحراف کی گنجائش ہی نہیں تھی. نہیں, یہ اختیار دیا ہے کہ یہاں تم جو دعا چاہے کر سکتے ہو, انہی الفاظ میں دیا ہے جو دعا چاہے کر سکتے ہو. اور پھر اس کے بعد لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حضور کیا دعائیں کرتے ہیں, تو وہ کسی نے پوچھا ہے آپ نے بتا دیا, یا کوئی موقع پیدا ہوا تو آپ نے کوئی دعا ان کو. آپ درود کے بارے میں دیکھیے, جو ہمارے ہاں نماز میں اب لوگ عام طور پر, خاص طور پر بر صغیر میں تو لازماً ہی پڑھتے ہیں, لیکن کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ آپ سے لوگوں نے پوچھا ہے, صحابہ کرام نے پوچھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم اپنے لیے دعا کریں تو آپ کے لیے بھی دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہدایت فرمائی ہے. تو ہم اس کو نماز میں بھی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے لوگوں کے اصرار پر ایک درود سکھا دیا ان کو. درود یعنی رسالت مآب کے لیے دعا. وہ درود بھی چونکہ دیکھیے مغالطے کا باعث بنتا ہے, وہ چونکہ لفظ الگ اختیار کر لیا ہم نے فارسی زبان کا, تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے درود کیا ہے. درود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ دعائیں کہیں نکال نہیں دی گئیں, یہ ساری موجود ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا محل کیا ہے اور ان کا عنوان کیا ہے. ان کا محل قاعدہ ہے, یہ آپ کے اختیار پر چھوڑی گئی ہیں. آپ چاہیں تو یہ دعائیں کریں, چاہیں تو کوئی اور آپ کی حاجت ہے تو اس کے لحاظ سے دعا کر لیں. اور یہ سب اگر آپ کریں گے اور اس میں رسالت میں آپ کی کسی دعا کی پیروی کریں گے تو یہ آپ اسوہ حسنہ کی پیروی کر رہے ہوں گے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا غم صاحب, کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قاعدے کے اندر دعا کرنا تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے لازم قرار دے دیا تھا, دعا کون سی کی جائے گی اس کے بارے میں وہ چیز نہیں کی جو مثال کے طور پہ فاتحہ کے بارے میں کر دی ہے, کیونکہ دعا تو ہونی ہی ہونی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے دیکھا, ان کی جب دعا سنی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی کہ بھائی, یا لوگوں نے آ کر پوچھا کہ ہم آپ پر سلامتی کی دعا کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا اسی طرح کیا کرو جیسے ابراہیم پہ کرتے, جو درود ابراہیمی ہمارے یہاں بن گیا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قاعدے کو دعا اور اذکار کے لیے تو خاص کر دیا تھا کہ اس مقام پہ یہ لازم ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا کیا اس میں اختیار دے دیا تھا. یعنی یہ صحیح تعبیر ہوگی کہ قاعدہ دعاؤں کے لیے خاص کر دیا. یہ تو حضور نے کیا ہے. یعنی دعاؤں کے لیے قاعدے میں آپ بیٹھ کر جو اپنی احتیاجات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ دعاؤں کی صورت میں پیش کر دیں. خاص کر دیا, دعا لازم نہیں کی. اچھا, نہ دعا کرنا لازم کیا ہے, نہ کوئی خاص دعا سکھا دی ہے کہ یہ ضرور کرو. کوئی شخص اگر خاموش رہتا ہے, اس میں خاموش رہتا ہے تو کوئی حرج نہیں, نماز ہو گئی اس کی. یعنی یہ بات کہ وہ دعا کے لیے خاص ہے اور پھر آپ کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے, یہی الفاظ ہیں روایت میں آتے ہیں کہ اب جو دعا تم چاہے کر لو. اچھا, نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا غم صاحب, آپ فرماتے ہیں کہ سنت ظاہری بات ہے عملی چیزوں کا نام ہوگا, اپنی نوعیت کے اعتبار سے وہ چیزیں دینی ہوں گی اور ان کو قرآن مجید سے انیشیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے ہے, وہ قرآن سے باہر پیچھے سے چلی آ رہی ہیں. سوال اس پورے پس منظر میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. کہا انہوں نے کہ جہاد اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے کو سنت کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا؟ یہ بات کیسے ثابت کی جا سکتی ہے کہ ان چیزوں کی ابتدا قرآن مجید سے ہوئی ہے؟ کیا سارے پیغمبر جہاد نہیں کرتے رہے ہوں گے؟ ہم یہ کیوں نہیں مان سکتے کہ قرآن مجید اسی طرح نماز اور رمضان کا ذکر کرتا ہے, ایسے ہی وہ جہاد اور چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا بھی ذکر کرتا ہے جو پہلے سے معروف تھے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں جب نماز کا ذکر آتا ہے تو وہ انیشیٹ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے, رمضان کا ذکر آ رہا ہے تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلک. تو سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ پھر جہاد بھی تو کرتے ہوں گے پیغمبر, سزائیں بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق دیتے ہوں گے, تو ان کو بھی آپ وہاں سے نکال کے سنت کی کیٹیگری میں لائیں؟ یہ دین کی تاریخ سے ناواقفیت کے نتیجے میں ہے. اگر آپ ہمارے علماء کے ہاں بھی دین کی پوری تاریخ کو پڑھیں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں ہمیں قرآن میں بھی بتایا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں, روایتوں میں بھی یہ چیز بیان ہو گئی ہے کہ پیغمبروں کی ایک بڑی تعداد آئی. یہ بیان کیا گیا سورہ یونس میں بیان کیا کہ ہر قوم کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجے. ان پیغمبروں نے آ کر اللہ کی حجت تمام کر دی, قوموں کے فیصلے ہو گئے. لیکن تاریخ بیان کر کے قرآن نے بتایا کہ کہیں 2 لوگ ایمان لائے, کہیں 4, کہیں 10, کہیں زیادہ سے زیادہ ایک کشتی کے مسافر. ٹھیک. اس لیے کوئی مسلمان قوم جو اپنا نظم اجتماعی قائم کرے باقاعدہ, وہ وجود پذیری نہیں ہوئی. صدیوں تک یہی صورتحال رہی ہے. پہلی مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا انتخاب کیا. ٹھیک. اس قوم کو پیدا کرنے کے لیے پے در پے نبی بھیجے. دیکھیے نا کہ سیدنا ابراہیم اللہ کے نبی,
ان کے بیٹے اسحاق اللہ کے نبی، اسماعیل اللہ کے نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب اللہ کے نبی، یوسف اللہ کے نبی، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس سے پھر ایک نئی قوم پیدا ہوئی۔ یہ وہ قوم ہے جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ ایک مسلمان قوم پیدا ہوئی۔ یہ پیدا کہاں ہوئی؟ مصر میں، جہاں ان کے پاس حکومت نہیں تھی۔ تو 500 سال تک تو ان احکام کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ جہاد کا حکم بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے، وہ فرد سے متعلق نہیں ہے، اور حدود کا حکم بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے، یعنی وہ باقاعدہ اپنا کوئی سیاسی نظم قائم کریں گے تو پھر یہ احکام ان سے متعلق ہوں گے۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہ جہاد کی ہدایت کی گئی نہ حدود نازل ہوئی، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو اب نکال کے ایک آزاد سرزمین میں لے جائیں۔ چنانچہ وہ ان کو نکال کے لائے تاکہ فلسطین میں آباد ہوں یہ، اور اس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ پیغمبروں کے ماننے والوں کی حکومت قائم کرنے کا سوال پیدا ہوا۔ اچھا، اسی وجہ سے پہلی کتاب جو نازل کی گئی جس میں قانون آیا وہ تورات ہے۔ تو تورات میں جہاد کا حکم بھی دیا گیا، اور تورات میں اللہ تعالیٰ نے حدود یا جرائم کی سزائیں بھی بیان کی۔ یہ روایت تھی بنی اسرائیل کے ہاں، یہ موجود تھی پہلے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ صورت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کی جو روایت چلی آ رہی ہے اس سے عرب کے لوگ اس طرح واقف ہوں۔ وہ تو ابراہیمی روایت سے واقف ہے۔ ابراہیمی روایت جو اسماعیل علیہ السلام سے قائم ہوئی وہ بالکل اسی طرح سے رہی کہ چند لوگ وہاں کے قبیلے کے ایمان لائے، پھر آہستہ آہستہ وہ قوم بڑھتی چلی گئی۔ اس میں جو شریعت دی گئی تھی وہ شریعت وہی تھی جو فرد سے متعلق ہے، یعنی وہی جو مکے میں مسلمانوں کے لیے لازم کی گئی، وہی شریعت تھی ان کے پاس۔ ان کو بھی اس نوعیت کا کوئی اقتدار منتقل نہیں ہوا، قبائلی سا نظام۔ خود حضور کے زمانے میں بھی وہاں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، ایک قبائلی سا نظم قائم تھا، جیسے قبیلوں کے شیوخ ہوتے ہیں۔ تو انفرادی شریعتی وہاں موجود تھی، یا شخصی معاملات سے اس میں بھی حدود اور یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں تھیں۔ تو اسلام میں کیا طریقہ اختیار کیا گیا یا قرآن کے نزول کے موقع پر کہ وہ چیزیں جو دین ابراہیمی میں موجود ہیں ان کو تو حضور نے جاری فرما دیا، اس کو ہم سنت کے زیر عنوان رکھتے ہیں، اور وہ چیزیں جو دین ابراہیمی کی روایت میں مکے میں یا ام القریٰ میں یا جزیرہ نما عرب میں قریش کے لیے نامانوس تھیں، وہ قرآن نے پھر ابتداً بیان کی۔ تو یہ وجہ ہے اس کی، یعنی قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ اس سے پہلے ہم تورات میں بھی یہ حکم دے چکے ہیں، لیکن یہ بتانے کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ حکم قرآن ہی نے دیا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، حدود کا بھی اور جہاد کا بھی۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ جب تک واضح نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے وہ احکامات جو اجتماع سے متعلق ہیں اور اجتماع کس وقت وجود پذیر ہوا ہے، تب تک یہ دعویٰ کرنا کہ تمام انبیاء مثال کے طور پہ جہاد کرتے چلے آئے ہوں گے یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا ہم سب یہ تو چلے سمجھ میں آتا ہے، ایک ضمنی سوال آپ سے پوچھتا ہوں میں کہ یہ چیزیں اجتماع سے متعلق تھیں اور مسلمان قوم بحیثیت قوم کے جب بنی ہے تو ان کو ہدایت بھی دے دی گئی، لیکن میراث کا حکم تو فرد سے متعلق ہے، میراث تو میں نے اپنی تقسیم کرنی ہے، وہ بھی ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب دین ابراہیمی کی روایت میں میراث کا کوئی حکم نہیں تھا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ احکام کی دو نوعیتیں ہیں، ایک وہ احکام ہے جن کا تعلق تمدن کی تبدیلیوں سے ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک زمانے میں لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے زیادہ، تو آپ یہ دیکھیے کہ قربانی کے احکام ہمیں تورات کی شریعت میں بہت زیادہ ملتے ہیں، جی، لیکن آہستہ آہستہ تمدن میں تبدیلیاں اور تغیرات آ گئے۔ قدیم قبائلی تمدن میں اس طریقے سے میراث کی تقسیم ہوگی اس کو معروف پر چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی لوگ اس میں جو رواج قائم کر لیں، قبائلی ضرورتوں کے تحت قائم کر لیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ جب اب موقع آ گیا اس بات کا کہ مسلمان اب قبائلی زندگی میں نہیں رہیں گے بلکہ وہ باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ اب دنیا بھر میں پھیلیں گے، دنیا کی مختلف قوموں میں جائیں گے، اور اس میں حضری تمدن پیدا ہوگا، یعنی شہری تمدن بھی پیدا ہوگا، اس میں اس طرح کی برادریاں نہیں رہیں گی، تو متعین احکام دیے گئے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے اس کا۔ دوسرے یہ کہ خود اس عرف میں کیا کوئی ہدایت انصاف کی موجود نہیں تھی؟ ضرور ہوگی، لیکن اگر لوگ اس کو فراموش کر چکے تھے تو قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ اس کو نئے سرے سے دہرا دیتا ہے۔ تو ہمیں عربوں کے ہاں چونکہ اس کے کوئی آثار نہیں ملتے، سب سے پہلے قرآن ہی اس کو بیان کر رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو قرآن ہی کے احکام میں رکھتے ہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہے۔ جو اس سے پچھلا سوال تھا اس سے متعلق ایک اور میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔
آپ اکثر یہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو عملی احکامات شریعت کے مطالبات سامنے آتے ہیں اس میں ہمیں فرق کر کے دیکھنا ہے کہ کیا قرآن حکم کو انیشیٹ کر رہا ہے یا کسی پہلے سے قائم شدہ سنت کو، پہلے سے قائم شدہ عبادت کا ریفرنس دے رہا ہے، حوالہ دے رہا ہے، اس کے اندر کوئی اصلاح کر رہا ہے۔ نماز اور روزے کا معاملہ ہم سے فرماتے ہیں کہ یہ دوسری نوعیت کا ہے کہ نماز انیشیٹ نہیں کر رہا ہے، اصطلاحات وجود پذیر ہو چکی ہیں، ان کو ریفر کر رہا ہے، اور اس کے اندر جب کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پیغمبر وہ عملی طور پہ کر رہے ہیں۔ سوال غام صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ مثلا جہاد ہی کی ہم مثال لے لیں، قرآن میں نماز کا بھی ذکر ہے، روزے کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جہاد قرآن مجید انیشیٹ کر کے بتا رہا ہے، تو اب 4 مقامات پہ جہاد زیر بحث آیا، ایک پر اذن ہے، ایک پر فتنے کے خلاف لڑنے کی بات ہے، تیسری جگہ پہ جو ہے وہ اتمام حجت کے تحت، اور پھر آخر میں قیامت تک کی حتمی ہدایت دی گئی ہے۔ تو ایک مفکر کو، مفسر کو یہ معلوم کیسے ہوتا ہے کہ یہاں ہدایت پوری کی پوری انیشیٹ کر کے قرآن نے دے دی ہے اور یہاں پہ صرف ریفر کیا؟ قرآن مجید اس کو خود واضح کرتا ہے اور 2 پہلوؤں سے واضح کرتا ہے۔ ایک تو قرآن مجید جس جگہ کوئی حکم بیان کر رہا ہوتا ہے وہاں اس کا اسلوب بتا دیتا ہے۔ اچھا۔ دوسرے یہ ہے کہ قرآن اس کی تاریخ بھی سنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر روزے کے بارے میں بات شروع ہی یہاں سے کی ہے کہ ایمان والا تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح اس سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا۔ ٹھیک۔ تو گویا پہلے ہی جملے میں یہ بتا دیا کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو تمہیں آج دی جا رہی ہے۔ جب پہلی امتوں پر فرض کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ دین ابراہیمی کی روایت میں بھی وہ رہا ہوگا، حضور نے اس کو جاری کر دیا۔ اس سے اگلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چند دنوں کی عبادت ہے، ایام و معدودات۔ ایام و معدودات، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سے دن ہیں۔ یہ الفاظ آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ لوگ واقف نہ ہو کہ وہ کون سے دن ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ واقف ہو چکے ہیں، رسول اللہ اس کو جاری کر چکے ہیں، رمضان میں روزے رکھے جا رہے ہیں، اب اس کے بارے میں کوئی بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظوں میں بھی بیان کر دیتا ہے کہ یہ ماضی کی چیز ہے، اور اس طرح کے قرائن بھی اس میں ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری تاریخ بیان کر دیتا ہے۔ مثلا نماز کے بارے میں یہ بتایا کہ سب انبیاء کو اسی طرح دی گئی۔ سیدنا موسیٰ کو کب دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا، جب انہوں نے حرم کی تعمیر کی تو یہ مسجد کے طور پر بنائی گئی، یہ نماز کے لیے بنائی گئی، یہ سب باتیں بیان کی۔ حج کے بارے میں اسی طرح سے بیان کر دیا۔ تو قرآن مجید پھر اس کی پوری تاریخ کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ اب حج ہی کو دیکھ لیجئے نا، تو یہ بتایا گیا کہ ابراہیم نے اس طرح اس گھر کی تعمیر نو کی، اس کے بعد اعلان کیا کہ لوگ اب آئیں اور اپنی دبلی اونٹنیوں کے اوپر سوار ہو کر ان راستوں سے گزرتے ہوئے آ کر اللہ کی بارگاہ میں حج کا فریضہ ادا کریں۔ یہ پوری بات بیان ہو گئی، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ تاریخ یہ ہے، بات یہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ تو قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کے بعد اس طرح کے سوالات نہیں پیدا ہوتے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ سنت کا جو تصور غامدی صاحب اپنی گفتگو میں، اپنی سیریز میں، اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، اس پر ضمنی، توضیحی، اطلاقی نوعیت کے کچھ اشکالات، مسنگ لنکس ہیں، کوئی تنقیدی چیزیں غام صاحب زیر بحث لے کر آ رہے ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔